اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر بن گیا ہوں۔ بلکہ آپ نے اعلان کیا، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو، وہ عمر کے مقابلے پہ آئے۔ اللہ اکبر۔ زنیرہ نامی ایک خاتون تھی، بہت کمزور۔ راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گوتا نہیں تھا، صرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے، اور جب مار مار کے وہ تھک جاتا ہے تو ادھر سے عمر آ رہے ہیں، یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، ادھر سے عمر آ رہے ہیں تو اس کے آقا نے کہا، عمر تم جوان آدمی ہو، یہ عورت چھوڑتی نہیں ہے، اپنے نبی کا نام، ذرا تم آؤ۔ اور عمر کوڑا پکڑ لیتے ہیں اور اس خاتون کو، بڑھیا کو مارتے ہیں، اور جب مارتے مارتے تھک جاتے ہیں اور پانی پینے لگتے ہیں تو کہتے ہیں، مجھے تجھ پر ترس نہیں آیا، لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں، اور پھر اس بڑھیا کے گلے میں کوڑا ڈال کے بل دیتے ہیں، اور اس بڑھیا کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ بلا اپنے نبی کو جو تیرے آنکھوں کی بینائی واپس کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے، اور سبحان اللہ اس بڑھیا کی آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے۔ زنیرہ کو بہت مارا، اور آج گلیوں میں عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دلے بے تاب ہے، اور کہتے ہیں، آؤ بھائی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، میں تمہیں بتانے آیا ہوں۔ اور زنیرہ بھی وہیں پر تھی، اس نے موڑ کاٹا تو دیکھا کہ آگے سے عمر آ رہے ہیں، اور زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کر رو کے کہتی ہے، عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غضب میں تھے، اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا، اور اب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ آیا ہوں۔ جن نے ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جن نے ویکھیا او تے بول دے نہیں، جیڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی، اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ میرا عمر وہ ہے جب وہ ایک طرف سے آ رہا ہو، اور اگر شیطان بھی آ رہا ہو تو عمر کو دیکھ کر وہ رستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طبیعت کے اندر چاہو جلال تھا، طبیعت کے اندر جو سختی تھی وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی، اور آپ نے وہی سختی، وہی چاہو جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا، اب کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف وہ جوش و خروش بدستور موجود رہا۔ اور جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے منبر پہ چڑھ کر جو خطبہ دیا اور کہا، لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم تھے، پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نرم تھے،
اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمارے سیکنڈ خلیفہ تھے، اور وہ کہنے لگے کیا میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی ہے؟ صرف فاسقوں باغیوں کے لیے میں سخت ہوں، باقی میں تمہارے لیے نرم ہوں۔ سب سے کم تنخواہ اگر بیت المال سے کسی نے لی تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ صرف 2 جوڑے کپڑوں کو لیتے تھے 1 سال کے لیے، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھ لیں۔ کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوا۔ اللہ جل شانہ نے انہیں صاحب الہام بنایا۔ ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، اور میرے آقا نے ان کو اپنا وزیر قرار دیا۔ فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں۔ آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ ان کی دور خلافت کیسی تھی؟ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھ کر رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلاں پل سے بکریاں گزری ہیں، اور پل کے اندر شکستگی تھی، ٹوٹا ہوا تھا، اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ میرا اللہ یہ نہ پوچھے کہ عمر تم نے پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اللہ جل شانہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کام لیا، مختصر دور خلافت کے اندر 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے خلافت فرمائی ہے، لیکن کہاں سے چلے؟ اور پاکستان کے حصے، بلوچستان کا حصہ ہے مکران، یہاں تک آپ کی سلطنت کی حدود تھی، اور ادھر آرمینیا تک حکومت جا پہنچی۔ حمص فتح کیا، قادسیہ، یرموک۔ ذرا دیکھیے کہاں تک آپ کی فوجوں کے گھوڑے دوڑتے رہے، اور اللہ جل شانہ نے ان کو جو توانائی، عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی۔ جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے، اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی، زمین بھی مانتی تھی، جن کا حکم آگ بھی تسلیم کرتی تھی، اور دریا بھی ان کا حکم مانا کرتے تھے۔ مصر کے اندر یہ ایک رسم بد جاری تھی کہ ہر سال میں 1-2 شیزہ کو زیورات پہنا کے، اچھے لباس پہنا کے کہ دریا کی بھیڑ چڑھایا جاتا، یعنی اس کی قربانی دی جاتی۔ جب اس کا خون بہتا تو پھر وہ دریا چلتا مصر کا۔ جب مسلمانوں نے مصر کو فتح کیا تو گورنر نے لکھا اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خشک سالی ہے، لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہیں، تو حضرت آپ بتائیے کیا کیا جائے۔ یہ اس گورنر نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، تو آپ نے کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط۔ لکھتے ہیں اے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اور قاصد کو کہا یہ خط لے جا، اور اس خط کو لے جا کر دریائے نیل میں پھینک دو۔ قاصد جا کر خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، اور پانی ایسا آتا ہے اور ایسا دریائے نیل چلا، 14 صدیاں ہو گئی، آج تک کبھی بند نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، دریا بھی حکم مانتے ہیں، آگ نکلتی ہے،
لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت لاوا پھوٹا ہے، آگ نکلتی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر نے اپنی قمیض اتاری، جس قمیض پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے، کہا یہ قمیض لے جاؤ، جدھر آگ بڑھ رہی ہو آگے ڈالنا، وہ آگ پیچھے بھاگ جائے گی، اور اگر ان کے دور خلافت میں زلزلہ آیا تو آپ نے درہ زمین پہ مارا، زمین رک جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا؟ تو یہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے، جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکات کا نزول ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ آبرومند حکومت دی۔ کائنات کی تاریخ کے اندر آپ نے ایسی حکومت نہیں دیکھی ہوگی جیسی حضرت عمر نے حکومت کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ باہر سے ایک مرتبہ ایک سفیر آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ میں نے امیر المومنین مسلمانوں کے حکمران کے محل میں جانا ہے۔ تو سننے والوں نے کیا کہا، ہمارے امیر کا تو کوئی محل ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہاں ہے تمہارا امیر؟ تو وہ کہنے لگے یا تو وہ مسجد نبوی میں ہوں گے یا بیت المال کے اونٹوں کی دیکھ بھال میں لگے ہوں گے۔ وہ سفیر جب گیا تو دیکھا مسجد میں نہیں تھے، اور وہ بیت المال میں بھی گئے لیکن وہاں پہ نہیں تھے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرہانہ رکھ کے سوئے ہوئے ہیں۔ تو وہ سفیر دیکھ کر کہنے لگا اے عمر، آپ نے عدل کیا ہے تو اس لیے آپ کو کچی اینٹ پہ بھی نیند آ گئی، ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا تو وہ بند کمروں کے اندر بھی چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح امور سلطنت نبھائے۔ آپ دن کو لوگوں کی ضروریات پوری کرتے، لوگوں کی ضروریات سنتے، اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے۔ کیا کائنات نے کوئی ایسا بھی اچھا حکمران دیکھا ہوگا؟ وہ مجاہد جو مختلف محاذ پر جنگوں پہ گئے ہوئے ہیں، آپ ان کے گھروں کی دیکھ بھال کرتے اور ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی آبرو کا پہرا دیتے، اور راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور گشت کرتے، چکر لگاتے اور دیکھتے کہ کوئی آنکھ پر نم نہ ہو اور مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو۔ میرے عزیزوں، یہ کچھ واقعات میں نے آپ کو بیان کیے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے، جس میں انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت کچھ کیا، اور آج بھی وہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں مدفن ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا تو ان کا نام اور ان کے کام تا قیامت تک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔